الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء سے کہوں عرض یوں والی کو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ پھر اور لکھتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ ایک مرتبہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها والعافیة والابداء وشفائها ونور الابصار وضیائها صلاة ترضى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ تو آج 12 ربیع الاول شریف ہے، جلوس آپ نے بھی نکالا ہے اور سارے سنی حضرات نے جلوس کو نکالا ہے، اور سب جگہ نبی کی آمد کی خوشی منائی گئی ہے۔ اور یہ آمد کی خوشی تو اس میں ہندوستان میں میوات میں آپ چل لیجئے، جہاں پر قوم میو آباد ہے اسی کو میوات بولتے ہیں، اس سے مراد ہریانہ راجستھان یو پی نہیں ہے، جہاں پر میو آباد ہیں وہی کیا ہے؟ میوات۔ تو اس میں ایک گاؤں چھوڑ کے 2 گاؤں چھوڑ کے 10 گاؤں چھوڑ کے ایک نے ایک گاؤں سنیوں کا ضرور ہو جاتا ہے، تو ان میں نہیں تو 10 گاؤں چھوڑ کے خوشی منائی جا رہی ہے، ایک گاؤں نہیں 2 گاؤں نہیں 5 گاؤں چھوڑ کے ایک نبی کے عاشقوں کا گاؤں آ جاتا، وہاں خوشی مناتے ہیں۔ تو بات تو یہی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے جہاں میں، ابلیس کا نام کیا ہے؟ شیطان، شیطان کو کیا کہتے ہیں؟ ابلیس، سوائے شیطان کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس شیطان نے خوشی نہیں منائی تو شیطان کا حساب و کتاب آج بھی تو ہے، شیطان مرا نہیں ہے، شیطان زندہ ہے اور قیامت تک وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ خوشی میوات کے آدمی نہیں منا رہے، یہ خوشی بہار کے نہیں منا رہے، یہ خوشی دلی کے نہیں منا رہے، یہ خوشی ہندوستان کے نہیں منا رہے، چین و پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ، افغانستان، سعودی عرب، یہ سب نہیں منا رہے۔ کیوں؟ کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سب کچھ بنایا، پانی، ہوا، دریا، سمندر، جس نے سب کو پیدا کیا۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا تو نے اپنے نبی کا میلاد منایا؟ کیا تو نے اپنے نبی کا میلاد منایا؟ کیا تو نے اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا؟ کیا تو نے جس طرح ہم سنی دنیا کے اندر تیرے محبوب کی میلاد مناتے ہیں، کیا تو نے بھی میلاد منایا ہے؟ اس کے تحت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زمین بنی تھی اس وقت، نہ آسمان تھا، کوئی چیز عالم وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا، جو سب کی روحیں وہاں موجود تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا فرمایا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے عرض کیا کہ مولا بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا معبود ہے، بے شک تو ہمارا خالق ہے، بے شک تو ہمارا مالک ہے۔ تمام روحوں نے اقرار کیا، تمام روحوں نے وعدہ کیا۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مجھے معبود مانتے ہو، جب مجھے تم اپنا رب تسلیم کرتے ہو، تو میں تمہارے اور تمہارے درمیان، تمہارے درمیان، اب یہ سمجھنے کی بات ہے، نکتہ ہے یہ کہ تم ہی میں سے مطلب انسانوں میں سے ہی اور تمہارے درمیان میں اپنا ایک رسول بھیجوں گا، ایک رسول پیدا کروں گا۔ کیا تم اس کی رسالت کو قبول کرو گے؟ کیا تم اس کی شریعت کو قبول کرو گے؟ کیا تم اس کی نبوت کو تسلیم کرو گے؟ کیا تم اس کے حکم کو مانو گے؟ تو تمام روحوں نے عرض کیا کہ مالک و مولا اگر ہمارے درمیان میں وہ ہستی آ جائیں، اگر ہمارے درمیان میں عالم وجود میں وہ ہستی آ جائیں گی تو بلکہ دل کے ساتھ ان کا استقبال بھی کریں گے، ان کی شریعت پر بھی عمل کریں گے۔ سب نے اقرار کیا، اور کتنے نبی دنیا میں جو تشریف لائے، کتنے نبیوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ جو نبی ہیں، ہر نبی اپنی امت کا مالک ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا مالک ہوتا ہے۔ تو جو کتنے نبی دنیا میں تشریف لائے تو کافی نبیوں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا نبی ہو کر کے، امت کا مالک ہو کر کے کتنے نبی دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں تو نبی نہیں بلکہ امت مصطفیٰ میں بھیج دے، اور ہمیں اس نبی کا امتی بنا کر کے بھیج دے۔ کتنے نبیوں نے یہ دعا کی ہے، لیکن ان کے نصیب میں یہ بات نہیں، یہ نصیب ہمارا ہے، یہ نصیب آپ کا ہے کہ آپ اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اولو العزم جلیل القدر نبیوں نے دعا کی۔ تو میرے اللہ ذکر کر رہا ہے نبیوں کی روحوں میں، تمام کے تمام میں، پاک روحوں کے ساتھ میں کس نے ذکر کیا سب سے پہلے نبی کا؟ اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ بتائیے، سب سے پہلے ظاہری حالات میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت آدم کو۔ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اے محبوب، ہم نے تم کو اول میں پیدا کیا، اور پہلے پیدا ہو رہے ہیں کون؟ حضرت آدم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن آ رہے ہیں اخیر میں هو الاول، پھر ارشاد فرمایا والآخر، اول میں پیدا کیا، پھر آخر میں بھی آ رہے ہیں والظاہر۔ میرے دوستو کہ ابھی نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، نبی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، تمام نبیوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم بھی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور ذکر پہلے ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کا چرچا ہو رہا ہے،
نبی کی آمد کی بات چل رہی ہے کہ میں اپنا رسول بھیجوں گا، کیا تم ان کے ساتھ کیسا سلیقہ کرو گے، کیسا برتاؤ کرو گے، ان کے ساتھ کیسے سلوک سے، کیسے انداز سے پیش آؤ گے کہ سب کے سب روحوں نے یہ وعدہ کیا کہ مولا ہمارے درمیان میں اگر وہ آ جائیں گے تو ہم ان کی رسالت پر، ان کے مذہب پر، ان کے طریقے پر، ان کی سنت پر عمل کریں گے۔ یہ سب نے وعدہ کیا۔ اور میرے دوستو یہ عہد ہے، وعدہ، اسی کو بولتے ہیں عہد۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ میلاد آپ نہیں منا رہے، میلاد میں نہیں منا رہا، بلکہ یہ میلاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے منا دیا۔ تو اب تو یہ بات ظاہر ہو گئی، اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بات پیش کرے تو بھائی کس نے منایا؟ صحابیوں نے تو نہیں منایا، اس نے تو نہیں منایا، لیکن اس آیت کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ وعدہ لیا تھا، کس کے تحت وعدہ لیا تھا؟ اور پھر ایک جگہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ، کیا ہے حضرت؟ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو الاول، اول میں آپ کو پیدا فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور اگر پوچھا جائے سب سے پہلے کس کی پیدائش ہے؟ حضرت آدم کی۔ بھئی یہ تو ایک نقطہ کی بات ہے، بات تو یہی ہے، سمجھنے کی بات تو یہی ہے کہ بھائی جب نبی کو پہلے پیدا فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا ہے، تو پہلے ہی آتے نا، حضرت آدم کیوں آئے پہلے؟ سوال نکلتا نا۔ اب آپ مثال سمجھیے، جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے وہ سب کے اخیر میں آتا ہے، اس کا نمبر اخیر میں ہی آتا ہے۔ اب مثال آپ سمجھیے، ایک تختی، کوئی تختی آپ بنائیے، تختی آپ بنائیے، اس پہ ایک نمبر ڈالو، نمبر 1 رکھ دو نیچے، پھر دوسری بناؤ نمبر 2 رکھ دے۔ الغرض آپ نے 1 2 3 4 5 بناتے بناتے 10 تختیاں بنا ڈالی۔ کتنی؟ 10 تختیاں بنا ڈالی۔ اور اللہ نے نبی کتنے پیدا فرمائے؟ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیدا فرمائے۔ اور میں مثال دے رہا ہوں کتنے کی؟ 10 کی مثال دے رہا ہوں۔ اور اللہ نے اتنی لمبی چوڑی فہرست گنتی فرمائی ہے، ہم تو آپ کے لیے مثالاً 10 کی گنتی بتا رہے ہیں۔ ایک تختی کو آپ نے بنایا، نیچے رکھ دیا، دوسری کو بنایا، اس کے اوپر رکھا، تیسری کو بنایا، اس کے اوپر رکھا، چوتھی کو بنایا، اس کے اوپر رکھا۔ الغرض بناتے بناتے 10 تختیاں آپ نے بنا ڈالی، تو اوپر لکھا ہوا نمبر 10۔ جب آپ سے کہا جائے کہ جناب والا اس تختی کو آپس میں بانٹا جائے، اس تختی کو تقسیم کیا جائے، تو بانٹنے والا یا اس کو نیچے سے کھینچتا ہے تو ساری کی ساری تختیاں گر سکتی ہیں، حساب غلط ہو سکتا ہے، لکھائی آپس میں مل سکتی ہے، لیکن بانٹنے والا بدعقل ہوگا تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بدھیمان ہے، عقل والا ہے، ذہن والا ہے، تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جب وہ بانٹے گا، اس سے تقسیم کرنے کے لیے کہا جائے تو نیچے سے نکالے گا یا اوپر سے بانٹے گا؟ جب وہ بانٹے گا تو بھائی یہ ہے اوپر ہے تو لے بھائی، لے ایسے بانٹتا 10 تختیوں کو بانٹ دے گا، 10 تختیوں کو بانٹ دے گا۔ اور سب سے پہلی تختی جو آپ نے بنائی تھی، سب سے پہلے تختی نیچے آ گئی، سب سے اخیر کی تختی اوپر آ گئی۔ جب اس کو بانٹا گیا تو بانٹنے میں پہلے نمبر کی تختی تھی، جس کو پہلے بنایا تھا، جس کو پہلے لکھا گیا تھا، اس تختی کا نمبر کب آیا بتائیے؟ اور جس کو اخیر میں بنایا اس کا نمبر کب آیا؟ سب سے، اور جس کو پہلے بنایا اس کا نمبر۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم سے بھی پہلے، حضرت نوح سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے، حضرت یحییٰ سے بھی پہلے، حضرت ہود، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جو پہلے پیدا ہوتا ہے، جس کو پہلے بنایا جاتا ہے، جس کو پہلے مبعوث کیا جاتا ہے، اس کا نمبر سب کے اخیر میں آتا ہے۔ جو سب کے اخیر میں ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے بھیجا جاتا ہے۔ تو آ گئی آپ کی بات سمجھ میں کہ نبی سب سے پہلے پیدا ہیں،
ان کے نور کو پہلے پیدا فرمایا، لیکن نمبر کس کا آیا بعد میں؟ جو پہلے، جس کو پہلے بنایا وہ بعد میں آتا ہے۔ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ ہم اس میلاد کو نہیں منا رہے، بلکہ یہ میلاد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی جب آنے والا ہوتا ہے یا کسی کو بھیجا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہمارے پیر صاحب آتے تھے جلسے میں تو تاریخ رکھ دی جاتی تھی، اس تاریخ کو پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے آپ ٹینٹ بھی کریں نا، ٹینٹ بھی آپ نے کیا، نیچے بچھانے کے لیے مخمل کا انتظام بھی کیا، اوپر سے شامیانہ بھی لگایا۔ بھائی جلسہ رات کا ہے، رات کا ہے تو آپ نے لائٹ کا بھی انتظام کیا تھا؟ نہیں کیا تھا بھائی، لائٹ بھی جلائی جائیں گی، یہ ساری چیز کا انتظام کیا تھا۔ بھائی پیر صاحب کے آنے کے پہلے کیا تھا، پیر صاحب کے جانے آتے وقت کیا تھا؟ کب کیا جاتا انتظام؟ پہلے کیا تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے جس طرح ہم نے اپنے پیر و مرشد کی آمد سے پہلے وہ سارا انتظام کر دیا، پیر و مرشد آئے نہیں تھے، ٹینٹ کا انتظام کر دیا ہم نے، فرش بچھانے کا انتظام کر دیا، شامیانے کا انتظام کر دیا، اور اندھیرے میں رات ہوتی ہے تو لائٹ کا انتظام کر دیا۔ یہی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب زمین پر جائے گا، میرا محبوب جس عالم میں جا رہا ہے، جو میرے محبوب نے عالم پسند کیا ہے، جو عالم میرے نبی نے پسند کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس عالم میں میرے نبی جا رہے ہیں، جس عالم میں میرے نبی چلا کریں گے، جس عالم میں میرے نبی ٹہلا کریں گے، تو اس جگہ فرش کو بچھا دیا جائے۔ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے آنے سے پہلے بچھا دیا، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں بنا دیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنا دیا۔ پھر ذکر آتا ہے کہ زمین تو بن گئی اور شامیانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جب شامیانہ لگاتے ہیں، جہاں تک ہماری حد ہوتی ہے، جہاں تک ہماری حد ہوتی ہے، جہاں تک ہمارا بیلنس ہوتا ہے، وہاں تک ہم شامیانہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر بھی رب کی خدائی ہے، وہاں پر جہاں پر رب کی خدائی ہے، وہاں پر میرے مصطفیٰ کی رسائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں تک رسائی ہے، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کا فرش تو بچھا دیا، اب آسمان کی باری آتی ہے کہ شامیانہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو سجا دیا۔ اب باری آتی ہے، ہم نے آپ سے مثالاً عرض کیا تھا کہ جب رات میں اندھیرے میں اگر جلسہ ہوتا ہے تو آپ لائٹ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے آنے سے پہلے، کسی کے سواگت میں اگر دنیاوی آدمی کوئی لائٹ لگاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے وہ بجھ جاتی ہے، کچھ وقت کے لیے وہ جل جاتی ہے۔ اے میرے محبوب، اے مصطفیٰ، تیری آمد سے پہلے تیرا رب تیری خوشی میں چاند کو پیدا فرما رہا ہے، جو قیامت تک چہکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ ویسی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ نمبر آتا ہے تو چاند نکل جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے کہ ایک بلب سے کیا ہوگا، ایک ہیلوجن سے کیا ہوگا۔ ہیلوجن کی لائٹ زیادہ پڑتی ہے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی مرکریاں لگائی جائیں، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑیاں لگائی جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لڑی تو خراب بھی ہو سکتی ہیں، بتی تو فیوز بھی ہو سکتی ہیں، وہ تو خراب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے چاند کی سجاوٹ کے لیے اور چاند کی شوکت کو پھیلانے کے لیے رب نے اپنے محبوب کے صدقے میں چاند نہیں بلکہ ستاروں کو بھی پیدا فرما دیا۔ جب چاند نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستارے بھی نکلتے ہیں۔ یہ کس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ یہ سب کچھ بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں بنایا ہے کہ میرے نبی جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ میرے نبی جا رہے ہیں۔ اس لیے فرش کو بچھایا، آسمان کو بچھایا، چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، تاروں کو سجایا۔ تو یہ کیا ہے؟ جو کسی چیز کی نسبت، جو شے کسی اللہ والے سے یا نبی سے یا ولی سے یا صدیق سے نسبت کر لیتی ہے، اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تبرک۔ کیا ہے؟ اسی کو بولتے ہیں ہم تبرک۔ میرے دوستو، آپ یہ کہیں گے یار یہ بات تو ہم نے نئی سی سن رہی ہے، پاپڑا کو ملا جی کہاں سے بیان کر رہا کہ نبی کے لیے پیدا فرمایا، چاند بھی نبی کے لیے، سورج بھی نبی کے لیے، ستارے بھی نبی کے لیے، آسمان بھی نبی کے لیے، اور یہ زمین بھی نبی کے لیے۔ میرے دوستو، میں اپنی زبانی نہیں عرض کر رہا، بلکہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، زمین و زمان،
کیا ہے آگے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ زمین آسمان اے محبوب تیرے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا، یہ چاند ستارے تارے چنین و چنا تمہارے لیے، اور دہن میں زبان جو ہمارے منہ کے اندر زبان ہے اس سے ہم رب کی کبریائی بیان کریں یا اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے زبان بنائی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کیونکہ محبوب زمین پر آئے ہیں تو درود و سلام زمین پر ہمیں آ کر پڑھنا پڑے گا۔ محبوب زمین پر آئے ہیں، محبوب نے زمین پر سجدہ کیا ہے، تمام بندوں کو سجدہ زمین پر آ کر کے کرنا پڑے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تمام نبی جمع ہوں گے، تمام صدیقین، شہداء، صالحین، متقی، پرہیزگار، نمازی، ایمان والے، یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ قیامت آئے گی اس لیے کہ جو نہیں جانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے، آج قیامت میں وہ بھی جان لے، آج قیامت میں وہ بھی پہچان لے۔ قیامت آئے گی اس لیے، قیامت آئے گی اس لیے، سب کو اکٹھا، سب کو جمع رب تبارک و تعالیٰ یوں فرمائے گا کہ تاکہ جو میرے نبی کا منکر ہے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے، آج وہ بھی دیکھ لے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے دوستو، میلاد نبی کی پیدائش سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے بنا لیا۔ ایک میلاد وہ ہوگی، ایک میلاد وہ ہوگی جو میلاد سے انکار کرتے ہیں، ایک میلاد وہ ہوگی جو میلاد سے چڑھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس میلاد کو سب کے سامنے سجائے گا جب نبی کی آمد ہوگی، جب نبی کی تشریف آوری ہوگی۔ اس تشریف آوری پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا جب تمام نبی ہوں گے، تمام فرشتے ہوں گے، تیرے نبی کی آمد ہوگی، تیرے نبی کی تشریف آوری ہوگی، اس وقت احمد رضا کو موقع مل جائے، اس وقت احمد رضا کا نصیب چمک جائے، اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کاش، تمنا، آرزو، مراد، کاش محشر میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور مولا پروردگار عالم جب تیرے محبوب کی آمد ہو، جب تیرے محبوب کا گزر ہو، جب تیرے محبوب کے لیے وکالت کی وہ کنجی ملے، جب تیرے محبوب کے لیے شفاعت کی وہ ڈور ملے، اس وقت مجھے موقع مل جائے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی کا میلاد ہے۔ ارے دوستو، یہ آپ نے سب کچھ سن لیا کہ یہ زمین نبی کے لیے بنائی، یہ آسمان نبی کے لیے بنایا۔ کیا ہے؟ تبرک۔ یہ کیا ہے؟ تبرک۔ اب میرے دوستو، ایک تبرک کے بارے میں آپ نے سن بھی رکھا ہوگا، جس تبرک پر نظر و نیاز پڑھ دی جاتی ہے، میلاد النبی کے نام کا کچھ پڑھ دیا جاتا ہے، نبی کا نام کا پڑھ دیا جاتا ہے، تو شیطان اس کو کھاتے نہیں ہیں، غیر مقلد نجدی وہابی اس کو کھاتے نہیں ہیں کہ بھائی ہم نہیں کھاتے اس کو۔ کیا ہے؟ بدعت ہو جاتا۔ آپ نے سنا کہ نہیں سنا یہ بتائیے، یا آپ ایسے ہمیں سنا آپ نے کہ وہابی درود کے کھانے کو نہیں کھاتے؟ کیوں؟ کہ نسبت ہو گئی بھائی، اس کو تو نسبت ہو گئی، اس کو تو نسبت ہو گئی۔ میرے دوستو، نسبت سے ہر شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے ہر شے کو اونچا مقام دیا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں اگر اس کھانے سے اتنا اعتراض ہے تو اعلیٰ حضرت تو ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین بھی تبرک والی ہے، زمین کو نسبت ہے میرے نبی سے، زمین کو نسبت ہے میرے نبی سے، کیونکہ اسی زمین کے اندر میرے مصطفیٰ مدفون ہے۔ زمین بھی کیا ہے؟ تبرک والی۔ آسمان کیا ہے؟ تبرک والا۔ چاند کیا ہے؟ نبی کی نسبت والا۔ ستارے کیا ہیں؟ نبی کی نسبت والے۔ میرے دوستو، یہ ساری کی ساری نبی کی نسبت کے لیے، نبی کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ یہ سارے کے سارے تبرک والے ہیں۔ تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں، اگر تبرک سے اتنی جلن ہے، تبرک سے اتنی چڑ ہے، تو کوئی دوسرا آسمان تسلیم کر لو، کوئی دوسرا آسمان بنا لو، کوئی دوسرا چاند بنا لو، کوئی دوسرا ستارہ بنا لو، اور کوئی دوسری زمین منتخب کر لو جو تبرک والی نہ ہو۔ یہ زمین تو تبرک والوں کی ہے اور تبرک والوں کی رہے گی۔ تو یہ
اگر ٹھیک لگ رہا ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے جھلک جو آپ کو دکھائی ہے، یہ نبی کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خوشی منائی ہے وہ خوشی ہے، لیکن جو زمین پر خوشی ہے، جو زمین پر خوشی ہے، اس خوشی کا تو حساب کیا ہے؟ میرے دوستو دیکھیے، میرے نبی نے پیدائش نہیں کی ہے، آئے نہیں ہیں، یہ سارا سب کچھ نبی کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، میں آپ سے دن کے اندر کہوں 11-12 بجے کے اندر کہوں کہ جناب بھائی صاحب لائٹ جلا دو نا مسجد کے اندر، لائٹ جلا دو نا، آپ کہو گے یار آپ اندھے ہو، وہ دن کے اندر بھی کوئی لائٹ جلائی جاتی ہے، اب تو خود بے خود ہی اجالا ہے، کیوں لائٹ جلائی جا رہی ہے؟ اور جب رات آئے گی، جب تو کوئی بھی کہہ سکتا کہ بھائی لائٹ جلاؤ، تو زحمت سے برکت سے پہلے زحمت ہوتی ہے، برکت سے پہلے بے برکتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اجالے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اور علم سے پہلے جہالت ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آرام سے پہلے پریشانی آتی ہیں، جب پریشانیوں سے ہم نبٹ جاتے ہیں تو ہمیں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے میرے مصطفیٰ زمین پر آئے نہیں ہیں تو کیسا عالم تھا، کیسا حساب و کتاب چل رہا تھا؟ ایسا ہے میرے دوستو کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی جنم لے لیتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو عرب کے اندر یہ دستور تھا، عرب کے اندر یہ دستور تھا اور یہ رواج تھا، یہ رسم تھا کہ اس کا باپ خود ہی اس لڑکی کو زندہ گاڑے، زندہ مارے یا دفن کرے، مار ڈالے۔ عرب کے اندر لڑکیوں کو پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا مرد مر جاتا ہے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس عورت کے ساتھ کیا حالات پیش آتے تھے؟ اس عورت کو 1 سال 2 سال ایک گھر کے اندر قید کیا جاتا تھا، اس کے اندر تالا لگا دیا جاتا تھا، کھانا پانی روشن دان کے اندر سے ہی دیا جاتا تھا، اور اس عورت پر اونٹ کے مینگنے پھینک پھینک کے مارے جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، یہ کسب ہے، اس کی بدولت، اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے۔ اگر وہ زندہ رہتی 1 سال کے اندر، 1 سال تک اگر وہ زندہ رہتی تو اس عورت کے ساتھ کیا کام کیا جاتا؟ گدھے پہ بٹھا کر کے، کالا منہ کر کے مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا، عرب کی گلیوں میں گھمایا جاتا، اس کے اوپر اونٹ کی مینگنیاں اور بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں، اس کے اوپر کنکریاں ماری جاتی، اور چاروں طرف سے یہ لعنت بھیجی جاتی۔ یہ عورت اتنی منحوس تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا، اب اسے جینے کا حق نہیں تھا۔ کتنی عورتوں نے اس حالات کو دیکھ کر، اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو کتنی زندی عورتوں نے اپنے مرد کے ساتھ ہی، مطلب وہ دفن ہو چکی ہیں، زندی عورت اپنے مرد کے ساتھ دفن ہو چکی تھی۔ یہ عورتوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ یہ حالات تھے، ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ دوسرا نکاح کر سکے، ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ دوسری شادی کر سکیں۔ میرے دوستو یہ ان بیاہی عورتوں کے ساتھ تھا کہ جن کی شادی ہو چکی ہے، اور ایک انسان ہے، ایک مرد کمانے کے لیے جاتا ہے، ایک شہر کے لیے جاتا ہے، اور جب گھر سے چلا تو اس کی عورت کے شکم کے اندر، پیٹ کے اندر بچہ تھا۔ کیا تھا؟ بچہ۔ اور عورت سے کہہ کے چلا جاتا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو پالنا، اس کی پرورش کر دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو مار دینا۔ تو وہ چلا جاتا ہے، تو حالات ایسا ہوتا ہے، لڑکا پیدا نہیں ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتی ہے؟ لڑکی۔ تو رکھتی رہی، جب اس کو یہ حساب ہو گیا، جب اس کو یہ وقت یاد آ گیا کہ اب شوہر آتا ہی ہوگا، آنے سے پہلے اس بچی کو، اس لڑکی کو اپنی پڑوس کے اندر پہنچا دیا، اور ان سے کہا
کہ جب میرا شوہر آئے تو اس لڑکی کو ہمارے گھر پہ نہ بھیجنا، ہمارے گھر پہ نہ بھیجنا، اور میرے شوہر کو بتانا بھی نہیں ہے یہ لڑکی کس کی ہے۔ تو میرے دوستو وہ شوہر آ جاتا ہے، اب اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ اے میری شریک حیات، اے میری ہمسفر، اے میری بیوی، یہ بتا جو بچہ میں پیٹ میں چھوڑ کے گیا تھا اس بچے کا کیا ہوا، لڑکا ہوا تھا یا لڑکی ہوئی تھی؟ تو اس عورت نے کہا اے میرے شوہر، نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی ہوئی، بلکہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ مردہ پیدا ہوا تھا، وہ زندہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس کو میں نے دفن کر ڈالا۔ تو مرد بھول جاتا ہے، اس طرح سے زندگی گزرتی ہے۔ جب مرد گھر سے باہر چلا جاتا ہے وہ عورت پڑوس میں جا کر کے اپنی بیٹی سے پیار محبت کرتی ہے، اور شوہر کے آنے سے پہلے پہلے وہ عورت اپنے گھر آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار وہ لڑکی اپنی ماں کی محبت میں کبھی کبھار اپنے گھر کی طرف بھی آ جاتی ہے، اپنی ماں کو دیکھنے بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ شوہر پوچھتا ہے یہ بچی کس کی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے یہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ تو وہ مرد اس بات میں الجھن میں پڑتا نہیں ہے، الغرض جب اس نے سوچا کہ میری عورت اس بچی کو زیادہ پیار کرتی ہے، اس بچی کو زیادہ کھلاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس بات میں راز ضرور ہے، تو وہ شوہر پوچھتا ہے پڑوسیوں سے کہ بتاؤ یہ بچی کس کی ہے، تمہارے بچی کہاں سے آئی؟ تو الغرض ان کا آپس میں مباحثہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، بات یہ چھٹ جاتی ہے، پڑوسی کہتے ہیں یہ بچی ہماری نہیں، یہ بچی تمہاری ہی ہے، یہ بچی ہماری نہیں، یہ بچی تمہاری ہے۔ لیکن میرے دوستو عرب کے اندر یہ دستور تھا، عرب کے اندر یہ جہالت تھی۔ کب تھی؟ جب نبی تشریف نہیں لائے تھے، حالات ایسے تھے، لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یہ ماحول برپا کیا جا رہا تھا۔ میرے دوستو اب اس باپ نے کیا کیا کہ اس لڑکی کو پیار کیا، اپنے آغوش میں لیا، پیار کے ساتھ میں اس لڑکی کو لیتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، اور اس گھر سے اپنے گھر سے چلتے ہیں، ایک کدال یا فاوڑا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لڑکی کو گود میں کبھی ٹہلاتے ہوئے لے چلتے ہیں۔ بچی ہے جس نے کبھی اپنے باپ کا پیار نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی اپنے باپ کا سایہ نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی اپنے باپ کی انگلی کو نہ پکڑا ہو، جس نے کبھی اپنے باپ کی آغوش میں کبھی گودی میں نہ آئی ہو، آج اس کا باپ اس کو گودی میں لے رہا ہے، آج اس کا باپ دکھاوے کے لیے پیار کر رہا ہے۔ لڑکی کی خوشیوں کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، لڑکی کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوئی تھی۔ میرے دوستو اب وہ باپ اس لڑکی کو لے جاتا ہے، جنگل کی طرف لے جاتا ہے، جہاں کوئی بستی نہیں ہے، جہاں کوئی گھر مکان نہیں ہے، جہاں کوئی پکارنے سے مدد کے لیے آنا والا بھی نہیں ہے، جنگل کے اندر جاتا ہے۔ باپ گرمی کی شدت کے اندر زمین کے اندر ایک گڈھا کھودتا ہے، کھودتے کھودتے وہ جب تھک جاتا ہے تو بیٹی نے سوچا باپ تھک گیا ہے، بیٹی نے دیکھا باپ کے پسینے چو رہے ہیں، اب بیٹی نے وہ پھاوڑا، اب بیٹی نے وہ کدال اپنے ہاتھ میں لیا، اب وہ گڈھے کو بیٹی کھود رہی ہے، لیکن بیٹی کو یہ علم نہیں ہے یہ گڈھا کس کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ بیٹی اپنے ہاتھ سے ریت نکالتی ہے، بیٹی اپنے ہاتھ سے بالو نکالتی ہے، باپ کھودتا ہے، بیٹی نکالتی ہے۔ جب وہ گڈھا کھود کر مکمل تیار ہو گیا تو اب بیٹی سے کہا جاتا ہے اے بیٹی اس کھڈے کے اندر اتر جا۔ بیٹی کو اس کھڈے کے اندر اتارا گیا، یہاں تک سینے تک اس بیٹی کو اس گڈھے کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب پھاوڑے سے مٹی ڈالتا ہے اور اس لڑکی کے اوپر آپ دیکھیے لڑکی زندی لڑکی ہے، باپ اپنے ہاتھ سے ریت ڈال رہا ہے، الغرض زندہ لڑکی کو اس طرح دفنا رہا ہے کہ جب لڑکی کی گردن دب گئی وہ لڑکی روتے ہوئے عرض کرتی ہے اے ابو میں نے تو کچھ بگاڑا نہیں ہے، کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ اس باپ نے اپنی لاتوں سے، اس باپ نے اپنی ایڑیوں سے اس دبی ہوئی لڑکی کو، اس دبی ہوئی بیٹی کو، اس دبی ہوئی لڑکی کو اپنی ایڑیوں سے اور فاوڑے کی منہاڑی سے اور اس ڈنڈے سے زندی لڑکی کو دفن کر مار کر چکنا چور کر دیا۔ الغرض وہ لڑکی پکارتی ہے، وہ لڑکی دبی ہوئی رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا کوئی ایسا رسول بھیج دے، ایسا مقتدر رسول بھیج دے، کوئی ایسا محبوب بھیج دے جو لڑکیوں کو جینے کا حق دے دے، جو لڑکیوں کو جینے کی زندگی عطا فرما دے۔ کہاں تک یہ لڑکیاں ماری جاتی رہیں گی؟ کہاں تک ان بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا رہے گا؟ میرے دوستو یہ دستور عرب کے اندر اس وقت تھے جب میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے، بچیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا تھا۔ میرے دوستو یہ سختی کے ساتھ یہ اعلان تھا کسی کے گھر میں اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے یہ اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ بچہ
بچی کو پال سکے۔ اگر غلطی سے چوری چھپا کے کسی نے اپنی لڑکی کو پال بھی لیا تو قبیلے کے سردار آتے، قبیلے کے امیر آتے، سال کے اندر وہاں ایک تہوار منایا جاتا ہے، سال کے اندر وہاں ایک جشن منایا جاتا تھا۔ نبی کی آمد سے پہلے دور جہالت کا میں عالم بتا رہا ہوں آپ کو کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی بچی جوان ہو جاتی ہے، یا تو قیمت کے اس کو خریدا جاتا، یا ڈنڈے کے زور سے، یا جبرن اس کو تلوار کے ڈر سے ان کے ماں باپ سے چھینا جاتا۔ جب وہ کھیل ہوتا، وہ جشن ہوتا تو ساری پبلک، سارے گاؤں کے آدمی وہاں اکٹھے ہو جاتے، گول دائرہ بنایا جاتا تھا، گول دائرہ بنایا جاتا تھا۔ اس جوان لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی، آنکھوں کو بند کیا جاتا، اس لڑکی کو پکڑ کے چاروں طرف چکر لگواتے تھے اور کہتے تھے اب اس گھیرے کے چکر لگاتی رہو۔ جب وہ لڑکی چکر لگاتی تھی تو اس کے انٹر مارے جاتے، کوڑے مارے جاتے، اور زور سے گھومنا شروع کرو۔ وہ لڑکی کوڑوں کے ڈر سے اور مار کے ڈر سے وہ زیادہ چکر لگاتی تھی۔ میرے دوستو، جب اسپیڈ کے ساتھ وہ لڑکی دوڑا کرتی تھی تو ایک آدمی کے لیے، ایک جلاد کے لیے حکم ہوتا تھا پیچھے سے جا کر کے اچانک سے اس چلتی ہوئی لڑکی کی گردن پر ایسی تلوار مارتا کہ سر الگ ہو جاتا ہے، دھڑ الگ ہو جاتا ہے۔ جب وہ بچی تڑپتی تھی تو تالیاں پڑ جاتی تھی، جب وہ بچی تڑپتی تھی سارے کے سارے خوشی میں نعرے لگاتے تھے۔ میرے دوستو، میرے نبی کی آمد سے پہلے بچیوں کے ساتھ یہ عالم ہوتا تھا، لیکن میرے دوستو جب میرے نبی پیدا ہو گئے، جب میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہو جائے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو اس کے ماں باپ جنتی ہیں، بشرطے کہ اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کا زیور پہنائے، دینی تعلیم کا علم سکھائے اور اس کو شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے جوان کر کے اس کی شادی کر دے۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں پیدا کرنے والی ماں اور اس کو پالنے والا باپ وہ بھی جنتی ہے اور وہ لڑکی بھی جنتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں 7 لڑکیاں ہو جائیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے تو ایک بھی بچی نہیں ہے، میرے تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، اگر کسی کے لڑکی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لڑکیوں سے محبت تو کر رہا ہے نا، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کاش میرے بھی بچی ہوتی، کاش میرے بھی لڑکی ہوتی، میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن کے بچیاں نہیں ہوں گی اس کو شفاعت میرے مصطفیٰ کرائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی بچاؤ۔ پہلے بیٹیوں کو مارتے تھے، پہلے بیٹیوں کو مارتے تھے، آپ نے سنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے دیا تھا۔ اگر آج انڈیا گورنمنٹ اس کو لاگو کرتی ہے، آج یہ گورنمنٹ، یہ سرکار آج اس نعرے کو دیتی ہے، یہ نعرہ دے کر کے کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ یہ احسان تو میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ یہ نعرہ یہ سرکار نے بچا کے نہیں دکھایا، اس سرکار نے بچا کے دکھایا ہے جس کی ہم آج میلاد منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ آپ نے جھلک سنی بیٹی کے تعلق سے، اور بیواؤں کے لیے جو حق تھا، جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی، شوہر مر جاتا تھا، اس کے لیے جینے کا حق نہیں تھا، کسیوں کو تو زندہ ہی مرد کے ساتھ دفن کر دیتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان فرما دیا اے لوگو اگر عورت بیوہ ہو جائے اس کو منحوس نہ سمجھو، اگر عورت کا گھر بگڑ جائے اس کو منحوس نہ سمجھو۔ میرے مصطفیٰ کی عمر 25 سال 20 سال کے قریب میں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ علماء سے پوچھیں کتنے شوہروں سے وہ بیوہ ہیں، اور حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے، حضرت خدیجہ کی عمر یہ بتائی جاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کیا تھے؟ کوارے۔ میرے مصطفیٰ کوارے نے بیوہ سے نکاح کر کے یہ سبق دے دیا کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے، انتقال کر جائے، اس کو منحوس نہ سمجھنا، کیونکہ تمہارے مصطفیٰ نے، تمہارے نبی نے جو شادی کی ہے سب سے پہلے بیوہ سے شادی کی ہے، کواری سے۔ یہ سارا مصطفیٰ کا تو طریقہ چل رہا ہے۔ اب میں آخری، دیکھو یہ بیان تو بہت لمبا ہے، آخری جھلک دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے جلوس نکالا آپ نے، جلوس میں آپ کیا لے کے گئے تھے؟ لٹھ لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ کیا تھا آپ کے ہاتھ میں؟ کیا تھے؟ جھنڈے،
سب کے ہاتھوں میں کیا تھے؟ جھنڈے۔ اور دیکھو بھائی، جھنڈا تو وہ نشانی ہوتی ہے جب کوئی چیز فتح ہوتی ہے، کوئی چیز فتح ہوتی ہے جب جھنڈا لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ سارا تھا، وہاں عرب کے اندر کوئی مزدوری کر رہا نا، اس کو حق نہیں تھا کہ وہ مزدوری پوری اپنے گھر والوں کو دے سکے، حق ہی نہیں تھا۔ جو بڑے بڑے ٹھونڈے ٹھہرے تھے، جو خان صاحب تھے، قبیلے کے سردار تھے، وہ ساری کی ساری کو چھین لیا کرتے تھے، کماتا کوئی اور کھاتا کوئی اور۔ یہ میرے نبی نے سب کچھ دیا ہے۔ لڑکیوں کی زندگی لڑکی جی رہی ہیں نبی کی بدولت، بیوہ جی رہی ہیں نبی کی بدولت، غریب چین کے ساتھ رہتے ہیں نبی کی بدولت، اور امیر چین سے رہتے ہیں نبی کی بدولت۔ یہ سکون ملا ہے نبی کی بدولت، اور جب رحمت بن کر اس دنیا میں آ گئے تو اب جہالت نہیں رہی۔ میرے دوستو کہ جب نبی پیدا ہوئے رب نے ارشاد فرمایا، کس سے ارشاد فرمایا؟ فرشتے سے، حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، اے جبریل اپنے ساتھ میں فوج کو لے جاؤ، تمام فرشتوں کی فوج کو لے جاؤ، اور ہاتھ میں جھنڈے لے کر کے جاؤ کہ اب جہالت کو میرے مصطفیٰ نے دور کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی برکت سے اب کوئی لڑکی نہیں ماری جائے گی، میرے مصطفیٰ کی برکت سے کوئی غریب کو مارا نہیں جائے گا، میرے مصطفیٰ کی برکت سے کسی یتیم کو ستایا نہیں جائے گا، میرے مصطفیٰ کی برکت سے کسی بیوہ کو نہیں مارا جائے گا۔ اے جبریل جاؤ اور دیکھو میرے دوستو، میرے نبی کے آنے سے پہلے جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، کعبے کے اندر کتنی بت تھی؟ کتنے بتیں تھی کعبے کے اندر؟ 300۔ کتنی بت تھی کعبے کے اندر؟ 360۔ لیکن جس وقت میں میرے نبی پیدا ہوئے، جس وقت میں میرے نبی تشریف لائے، تو اسی وقت وہ بت اوندھے ہو گئے، سجدے میں گر گئے، وہ بت اوندھے ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے روح الامین، اے جبریل امین، جھنڈا لے جا، بتیں سجدہ کر رہی ہیں، بتیں الٹے پڑی ہیں اور بتیں گر چکی ہیں، کہ جاؤ یہ میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے، میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ نے کعبہ کو بتوں سے آزاد کر دیا ہے۔ تو آزادی کی خوشی میں حضرت جبریل نے جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا۔ کہاں گاڑا؟ کعبہ کی چھت پہ، نبی کی آمد کی خوشی میں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں۔ اور ایک مشرق میں ادھر گاڑا اور ایک مغرب میں جھنڈا گاڑا۔ کتنے جھنڈے تھے؟ جب پورا جہان غلام تھا، شیطان کے چنگل میں تھا، شیطان کا قبضہ تھا، جب مصطفیٰ آ گئے، میں نے شعر میں کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے شیطان کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب شیطان روتا رہے گا، بلکتا رہے گا، تڑپتا رہے گا۔ نبی کی آمد کا چرچا زمین پر بھی ہے، نبی کی آمد کا چرچا آسمان پر بھی ہے۔ میرے دوستو کہ میرے مصطفیٰ نے اس عالم کو آزاد کرایا، تو اس خوشی میں ہم نے جھنڈے لگائے، اور اسی خوشی میں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ اب وہاں بھی کہتے ہیں یار جھنڈے جھنڈے جھنڈے، لیکن اب یہاں ڈر سے وہ سب سے زیادہ ہم تو اب جو سنی ہوتا ہے ملک کا وفادار بھی ہوتا ہے، ہم اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے، ہم وفاداری کر رہے ہیں۔ میرے دوستو جب بھارت نے آزادی پائی انگریزوں سے تو کون سی تاریخ تھی؟ 15 اگست، اور بھارت آزاد ہو گیا تو اسی وقت جھنڈے لگ گئے تھے۔ لیکن آج تک بھی ہم جھنڈے لگاتے آ رہے ہیں۔ دیش کو 70 سال ہو گئے آزاد ہوئے، جب 15 اگست آتا ہے تو بتاؤ ہم جھنڈے لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ہر انسان جھنڈا لگاتا ہے، وہابی بھی لگاتے ہیں، سنی بھی لگاتے ہیں، ٹنی بھی لگاتے ہیں، سارے کے سارے جھنڈے لگاتے ہیں۔ بزرگان دین کا یہ قول ہے، حب الوطنی من الایمان، جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ بھی ایمان والا ہے۔ میرے دوستو ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن جب 15 اگست آتا ہے تو سارے ہندوستان کے اندر ہر مذہب والا اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم چلا کہ جب ہمارا بھارت آزاد ہوا، جب ہمارا بھارت غلام تھا تو جھنڈے کسی نے نہیں لگائے، اور جب آزادی آ گئی بھارت کا بچہ بچہ جھنڈا لگاتا ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ زمین پر نہیں آئے تھے تو کسی نے جھنڈا نہیں لگایا تھا کعبے کی چھت پہ، کسی نے مشرق میں نہیں لگایا تھا، کسی نے مغرب میں نہیں لگایا تھا۔ جب مصطفیٰ آ گئے
تو فرشتوں نے لگا دیا، معلوم چلا کہ یہ جہان میرے مصطفیٰ نے شیطان سے آزاد کرا دیا کہ اب یہ دیکھو، پہلے ہم 12، پہلے کیا آتی ہے 12، بعد میں آتی ہے 15۔ ہمارا دیش کون سی تاریخ کو آزاد ہوا؟ 15۔ اور یہ دنیا کون سی تاریخ کو آباد ہوئی؟ 12۔ تو آپ یہ بتائیے کہ 12 پہلے ہے یا 15 پہلے ہے؟ جب 15 کو لگانا ہے تو پہلے 12 کو لگاؤ۔ جب یہ ہم ایمان والے ہیں، جب یہ دیش والے ہیں، جب یہ وطن والے ہیں، میرے دوستو یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی آمد ہے۔ اگر دوسری طرف ہم جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا گاؤڑی کے اندر ہم نے تیرے محبوب کا، تیرے مقدس نبی کا جو ذکر کیا ہے، جو یہ میلاد ہوئی ہیں، جو صحیح ہم نے ذکر کیا ہے اس کو تو قبول فرما لے، اور جو ہم نے غلطیاں کی ہے اس کو معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔